بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں راجہ کامران اور سونا ہزارہ کے ساتھ. آج آپ کو ایک ایسی دلچسپ سٹوری لے کے آیا ہوں جس کے ارد گرد بہت سی فوک سٹوریز، لوک سٹوریز اور لوک کہانیاں جس سے لنکڈ ہیں. آج میں مانسہرہ کے ایک ایسے علاقے میں ہوں جو کہ علاقائی سطح پہ شاہ کا پنجہ کے نام سے مشہور ہے. چاہیں گے یہ وہ بالکل بارڈر لائن ہے جہاں سے تناول کے ایریا، پڑھینا کی حدود شروع ہو رہی ہے. اس سرن، دریائے سرن کے اس طرف پکھل کی حد ہے اور سامنے گاؤں ہے ماڑی، اس طرف تمبر کھولا اور آگے بہت سی ماڑیاں اور اس طرف کینیا کا گاؤں ہے. اور یہ بیرکونڈ سے اگر بندہ آئے جو کہ بڑا قصبہ ہے اس علاقے کا، یا خاکی کی طرف سے آئے تو یہ میرا خیال ہے 20-25 منٹ کی ڈرائیو پہ، یا پڑھینا سے گاڑی پہ آئے تو اس طرف آ سکتا ہے. اس کو شاہ کا پنجہ یا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ جو پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر مقامی لوک کہانیوں کے مطابق جو ہے یہ نشان لگا ہوا ہے. اور اس نشان کو بعض لوگوں کے مطابق یہ شیر کے پاؤں کا نشان ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ کسی دلہا کے ہاتھ کا نشان ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پورا بیلٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. یہ پوری سرن ویلی ہے اور اس سرن کا یہاں سے بہت ہی کرو ہے، شارپ کرو ہے، اور اس کے ارد گرد خوبصورت نیچرل بیوٹی ہے. اس کے ارد گرد بہت سے گاؤں ہیں اور یہ آج تک ڈسکورڈ نہیں ہے، ٹورسٹ کے لیے نہیں ہے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے بالکل کچھ نہیں پتہ. لیکن مقامی لوگ اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مشہور زمانہ شاہ کا پنجہ ہے. اور یہ شاہ کا پنجہ اس کو اس نسبت سے کہتے ہیں، اس نشان کی وجہ سے کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اور یہ وہ پتھر ہے اس کا جو ہے وہ تعارفی جو اس کی کرکس ہے اس سٹوری کا، وہ ہے. سٹوری کیا ہے؟ وہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اور وہ فوک سٹوریز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں، مختلف مقامی لوگوں سے مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ قدیم زمانوں کے اندر یہاں کے مقامی بزرگ لوگوں کے مطابق اس راستے سے ایک بارات گزر رہی تھی اور اس بارات کے گزرنے میں یہ نیچے وہ دلہن ہے جو کہ پتھر بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ باراتی ہیں. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دلہن جب اس راستے سے بارات گزر رہی تھی تو یہاں پہ اس کے مختلف ورژنز ہیں. ایک ورژن کے مطابق یہ دلہن جو ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کی ساس نے اس کو فوراً پہلے ہی دن گھر سے واپس کر دیا کسی غلط فہمی کی وجہ سے. اور جب وہ واپس آ رہی تھی تو سامنے سے اس علاقے سے ڈاکو آ رہے تھے اور ان ڈاکوؤں کی وجہ سے وہ عورت خاتون جو ہے، دلہن جو تھی، زمانے میں یہاں پہ فوک وزڈم میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ دلہنیں جو ہیں وہ مجیب الدعوات ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو اس دلہن نے ان ڈاکوؤں کے خوف سے یہ دعا کی کہ میرا تقدس، میری عصمت اور میری جو پاک بازی ہے وہ قائم رہے، اور یہ پوری کی پوری بارات جو ہے وہ پتھر ہوگی. دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ خاتون جو کہ جس کی بارات تھی، اور وہ لوگوں کے مطابق وہ نیچے دلہن ہے جو کہ بت بنی ہے، جو کہ پتھر ہو گئی تھی. یہ پوری بارات پتھر ہو گئی تھی. اس دلہن کی بارات جا رہی تھی اور راستے میں اس کے سامان سب کچھ تھا جو کہ اس پورے قافلے میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب وہ دلہن جا رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ کو یہاں سے رک کے آدمی بھیجے کہ گھر میں اس کی سوئی رہ گئی ہے. اور اس کی والدہ جو کہ بڑی جلالی خاتون تھی، اس نے غصے میں سوئی کے بجائے بیٹی کو بددعا دی اور یہ پوری کی پوری بارات باراتیوں سمیت، دلہن سمیت یہاں پہ پتھر ہو گئی. وہ جو نیچے پتھر ہے وہ دلہن ہے، وہ اس کی بارات ہے، اور یہ علاقہ ہے شاہ کا پنجہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شیر کے پنجے کے بجائے اس دلہا کے ہاتھ کا نشان ہے جو اس نے اس وقت اس کو پتھر ہونے سے بچانے کے لیے اپنی دلہن اور بارات کے لیے اس پتھر کے اوپر رکھا. اور کچھ مقامی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ پورا بیلٹ ہے جہاں جہاں سے یہ خاتون گزری ہے، یہ پوری بارات اس راستے میں پتھر ہو گئی تھی. یہاں تک تو لوک کہانیاں ہیں. کچھ مزید لوگوں کا، سائنٹسٹ کا، آرکیالوجسٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ شاید پری پارٹیشن جو ہندو تھے وہ پوجا پاٹ کے لیے آیا کرتے ہوں. جس کو پہلی رات گھونگھٹ اٹھا کے دلہا نے کہا میرا سب کچھ تمہارا ہے دل کے سوا. آج آپ کو اس دلہن کے پاس لے کے آ رہا ہوں جو شاہ کے پنجہ میں، جو کہ پتھر ہوئی دلہن ہے لوک کہانیوں کے مطابق. اور یہ اس کی بارات، اس کا سامان، اور وہ اوپر اس کے جو ہے وہ شاہ کا پنجہ ہے جہاں پہ پنجے کا نشان ہے، ہاتھ کا نشان ہے. اور اس دلہن کا یہ پورا شاہ کے پنجہ میں پتھر ہوئی بارات ہے. اور اس بارات کے چاروں طرف جو ہے وہ دریا ہے، دریائے سرن ہے. اگر تھوڑی سی حکومت توجہ دے تو اس لوک کہانی کو ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ فوک وزڈم میں، فوک لٹریچر میں بڑے مہنگے داموں مارکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. وہ خوبصورت وادی، اس کو بیلا کہتے ہیں، اس کے سامنے بیرکونڈ، ماڑی، تمبر کھولا، کینیا اور ماڑی مصر ہے. یہ وہ سرحدی جگہ ہے جہاں سے پکھل کی ویلی کا آخری پوائنٹ اور تناول کا ایریا شروع ہوتا ہے. اور یہ دلہن اس وقت جو ہے یہ پڑھینا کی داخلی حدود میں یہ بارات ہے جو کہ باراتیوں کو خوش آمدید کہتی ہے. سیاحوں کے لیے اگر یہاں پہ تھوڑے بہت ہٹس بنا کے، یہاں پہ پکوڑا شاپس، یہاں پہ مچھلی شاپس، دریا کی خوبصورت لذیذ مچھلی کے جو ہے وہ سٹالز بنا دیے جائیں اور ایکسس ٹھیک کر دی جائے جو کہ معمولی نوعیت کی
ब्रिज से शायद ये ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। तो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। इस पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की वजारत सियाहत को जो है वो तरजीही बुनियादों पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन कहानियां, लोक कहानियों के अलावा ये बहरहाल ये पूरे का पूरा बेल्ट जो है वो मिनरल रिसोर्सेज से माला माल है और यहाँ पे ये जगह बड़ी पुरस्रार है। यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज पूरे इलाके के अंदर दरिया लेके आता है वो इस इलाके के अंदर बाहर फेंक देता है। मकामी लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल कोई पुरस्रार किस्म का मैजिक है इस जगह पे कि जो चीज़ यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आके जम जाती है, और चाहे वो डेड बॉडीज हों, चाहे वो कोई और चीज़ हो, चाहे वो ये पत्थर हों। और उसके अलावा अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे और यहाँ से मानसरा या माड़ी के रास्ते से या भिरकुंड के रास्ते से एक छोटा सा पुल तामीर करे और यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बना दे, तो ना सिर्फ कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है, सेहत को फ़रोग़ मिल सकता है, बल्कि हम आवाम को बहुत ही आसान एक्सेस पे, रसाई पे अच्छा पिकनिक स्पॉट भी दे सकते हैं। लेकिन दुआ गो हैं, अल्लाह करे हमारे अहले नज़र और अरबाब इख्तियार की समझ में ये बात आ जाए और वो बजाय बड़े बड़े दावे करने के छोटे छोटे माइक्रो लेवल के जो मंसूबे हैं उनके ज़रिए से लोगों को रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाए। आज के लिए यहाँ से इतना ही। प्रोग्राम जो आपका पेज है सोना हज़ारा, आपका अपना पेज है, आपकी शनाख्त, आपका तशख़्ख़ुस, आपकी रिवायात और आपकी वेलफेयर इसकी ओरिजिन है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने इलाकों की खूबसूरती के लिए हमें दावत दीजिए। हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।